الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وزد وبارك على حبيبك سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. معزز سامعین کرام، شفیق بزرگوں اور عزیز ساتھیوں، اللہ عز و جل کا بے پناہ احسان و کرم ہے، اس نے اپنی توفیق سے ہمیں انسان بھی بنایا، مسلمان بھی بنایا اور آقا کریم علیہ السلام کی امت میں پیدا فرمایا. دیکھیے یہ کہ انسان جسم اور روح دو چیزوں کے جمع ہونے کا نام ہے. انسان کے اندر، ہر آدمی کے اندر دو چیزیں ہوتی ہے، ایک اس کا جسم ہوتا ہے، ایک اس کی روح ہوتی ہے. جسم وہ کرتا ہے جیسی روح ہوا کرتی ہے. روح اس سے جیسا کام کروانا ہے، ہاتھ کا مومنٹ ہے، کس سے ہوتا ہے؟ روح جب تک آدمی کے جسم میں ہے، آدمی مومنٹ کرتا ہے، بول رہا ہے. جسم میں روح ہے، زبان سے بول رہا ہے. جسم میں روح ہے، دیکھ رہا ہے، کھا رہا ہے، پی رہا ہے. تو یہ دونوں چیزیں ایک دوسرے کے لیے ضروری ہے. جسم بھی ضروری ہے روح کے لیے، بغیر جسم کے روح کچھ بھی نہیں ہے اس کی حیثیت. ٹھیک ہے، وہ ملائے اعلیٰ میں چلی جائے گی، عالم بالا میں رہے گی، وغیرہ وغیرہ. اگر روح نکل جائے، جسم رہ جائے تو ہم اسے مردہ کہتے ہیں، موت ہے وہ. جسم رہے، روح چلی جائے کہیں باہر نکل کر، اس کو ہم خواب کی عالم کہا کرتے ہیں. تو معزز سامعین کرام، یہ دونوں چیزوں کا ہونا ضروری ہے. جتنی روح پاک ہوگی، آپ کا جسم اتنا صاف اور ستھرا ہونے لگے گا. روح پاک ہے، الفاظ اچھے نکلیں گے. روح پاک ہے، نظریں اچھی چیزیں دیکھنے لگے گی. روح پاک ہے، زبان سے اچھے الفاظ نکلیں گے. روح پاک ہے، ہاتھ اچھے کام کرنے لگیں گے. روح پاک ہے، آپ اچھے راستوں پر چلنے لگیں گے. تو روح کی پاکیزگی آدمی کے جسم کو ایک صحیح راہ پر لے کر جاتی ہے. آدمی گناہ کیوں کرتا ہے، برے راستوں پر کیوں چلتا ہے؟ کیونکہ اس کی روح ناپاک ہونے لگتی ہے. اس کی روح نفسانی خواہشات کے پیچھے، شیطان کے پیچھے چلنے لگتی ہے. تو جیسے روح ناپاک ہوتی ہے، آدمی غلط راستوں کی طرف چلنے لگتا ہے، برے کاموں کی طرف جانے لگتا ہے. آپ پوچھئے کہ بھئی روح کیسے پاک ہوگی؟ روح کو پاک کرنے کی کیا چیز ہوگی، کیا غذا ہے؟ جیسے میرا جسم ہے، جسم کو بھوک لگتی ہے تو مجھے کھانا کھانا پڑتا ہے. پیاس لگتی ہے، میں پانی پیتا ہوں، اس سے میرے جسم کی پیاس بجھتی ہے، جسم کی بھوک مٹتی ہے. نفسانی خواہشات پیدا ہوتے ہیں، بیویوں کی قربت اختیار، جسمانی ضرورتیں ہیں. یہ نیند کی ضرورت ہوتی ہے، جسم کی ضرورت ہے. آدمی سو جاتا ہے، سو کر اٹھتا ہے، جسم اس کا فریش ہو جاتا ہے. یہ جسم کی ضرورت ہے. بخار آیا، گولی کھائے، یہ جسم کی ضرورت ہے. روح کی ضرورت کیا ہے؟ جس طرح جسم کی غذا ہوتی ہے، روح کی غذا بھی ہوتی ہے. روح کی غذا کیا ہے؟ کئی چیزیں ہیں. اللہ کا ذکر کرنا، یہ روح کی غذا ہے. اللہ کی یاد میں بندگی میں گزارنا وقت، یہ روح کی غذا ہے. قرآن کریم کی تلاوت کرنا، یہ روح کی غذا ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف کی کثرت کرنا، یہ روح کی غذا ہے. ان سب سے بڑھ کر روح کی اصل غذا اچھے اخلاق ہے. اچھے اخلاق. ہمارے پاس کیا ہوتا ہے؟ اچھے اخلاق مطلب ہمارے نزدیک کس کو کہا جاتا ہے؟ کوئی کسی سے ملے تو مسکرا کر ملے، بڑی محبتوں کے ساتھ، شفقتوں کے ساتھ، مسکراہٹوں کے ساتھ ملے، گلے لگا لیں. ہم سمجھتے ہیں یہ اچھے اخلاق ہے. نہیں، یہ اچھے اخلاق نہیں ہے. اس کو سلوک کہیں گے. ہم کسی کے ساتھ آپ کا تعلق سلوک ہے، یہ اچھے اخلاق نہیں ہوتے. کبھی آدمی زبردستی بناوٹی طور پر بھی مسکرا کر ملتا ہے. دکان پر، آپ کسی دکان پر چلے جائیں، آپ دکان کو، سیلس مین کو کہیں کہ بھئی مجھے کپڑا بتائیں. وہ کپڑا بتا رہا ہے، آپ کو پسند نہیں آیا، وہ مسکراتے ہوئے دوسرا بتائے گا، تیسرا بتائے گا، چوتھا بتائے گا. پھر آپ کو بولیں گے نہیں بھئی میری پسند کا نہیں ملا، تو وہ کہے گا صاحب میرے پاس اور اسٹاک ہے، اندر سے لاؤں گا. گالی گلوچ نہیں کرے گا، وہ چھڑچھڑاہٹ کا مظاہرہ نہیں کرے گا. وہ اچھے سے آپ کے ساتھ پیش آئے گا. ہوگا تو پانی پلائے گا، ٹھنڈا چائے پلائے گا.
پھر وہ جائے گا، جا کر اندر سے لائے گا، آپ کو تب بھی نہیں پسند آئے تو وہ آخر میں کیا کہے گا، صاحب نیا اسٹاک جلد آنے والا ہے، 1-2 دن کے بعد آپ آئیے، آپ کو نیا اسٹاک میں بتاؤں گا۔ آدمی ٹھیک ہے کہہ کر اتر گیا، 25 خان کھلے پڑے ہوئے ہیں، اس کے باوجود اس کے چہرے پر مسکراہٹ ہے۔ آپ دکان کے باہر اتر جائیں گے، اندر اس کی زبان کیا ہوگی آپ کے لیے، کیا کیا بولے گا؟ بھائی لینے کے لیے جیب میں 5 پیسے نہیں تھے، آیا تھا صرف میرا کام بڑھانے کے لیے۔ کتنے نہیں گالیاں دے گا، کتنے نہیں آپ کے بارے میں برا بھلا کہے گا۔ اس کو اخلاق نہیں کہتے، اس کو سلوک کہتے ہیں، اس کی مجبوری ہے وہ۔ آپ پلین میں چڑھ جائیں، ہو سکتا ہے آپ ڈومیسٹک سستے والا کوئی 5,000 8,000 کا ٹکٹ لے کر چڑھے ہوں گے پلین میں، اور جو پائلٹ ہے، جو ایئر ہوسٹس ہے، اس کی تنخواہ ہو سکتا ہے کہ 1.5 لاکھ روپے کی ہوگی۔ آپ کے 5,000 والے ٹکٹ والے کے ساتھ مسکرا کر بات کرے گا، مسکرا کر بات کرے گی، اچھے اخلاق سے، اچھے کردار سے مسکراتے ہوئے آپ گرا لیں گے، کہیں گے نو پرابلم سر، وی ول کلین اٹ، لیو اٹ، نو پرابلم، آپ کوئی پریشان مت ہوئیے، ہم دیکھ لیں گے، دوسرا لا کر کے آپ کو پیش کرے گی۔ یہ اخلاق نہیں ہوتے، یہ کسی کے ساتھ آپ کا سلوک ہے، کسی کے ساتھ برتاؤ ہے۔ برتاؤ اگر ہے، آپ کسی کے ساتھ ہنس کر مل رہے ہیں، دل میں کینہ کپٹ ہے، تو یہ اخلاق نہیں کہلائے جاتے، یہ تو منافقت ہے۔ میں میرے کسی کے ساتھ، دوست کے ساتھ اچھا ہنس کر مل رہا ہوں، گلے لگا رہا ہوں، مسکراہٹیں میرے چہرے پر ہے، اگر میرا دل بغض و کینے سے بھرا ہوا ہے تو کیا ہے؟ منافقت ہے، وہ اخلاق نہیں ہوتے۔ اخلاق ہے کیا؟ قربان جائیے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے کردار پر۔ اخلاق کا مطلب نرمی سے رہنے کا نام نہیں ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دشمنوں کو معاف بھی فرمایا، دشمنوں سے بدلہ بھی لیا، حضور پاک نے سزائیں بھی دی، کسی کے ہاتھ بھی کٹوائے، کسی کے ساتھ جہاد بھی کرا فرمایا، کسی کے ساتھ اس نے سلوک بھی کرا فرمایا، کسی کو ڈانٹ ڈپٹ بھی کیا، کسی کو غلط بیانی پر روکا بھی۔ اس کے باوجود اللہ کیا فرماتا ہے؟ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ۔ اگر تمہیں دیکھنا ہے کہ حسن اخلاق کیا ہوتے ہیں، اس کے مالک و مولا اگر کوئی ہے تو میرے حبیب پاک کی ذات ہے، جا کر کے دیکھ لو۔ خلق عظیم کی مالک ذات مصطفیٰ کریم کی ذات ہے۔ ساری زندگی حضور مسکرا کر نہیں بات کیے، کبھی سخت لہجے میں بھی بات کیا، ترش لہجے میں بھی بات کیا، سزائیں بھی دی، جہاد بھی کیا، قتال بھی کیا، سب کچھ کیا۔ اللہ فرما رہا ہے خلق عظیم ہے۔ تو ہم جو اخلاق جس کو ہم سمجھ رہے ہیں نا، حقیقت میں وہ اخلاق نہیں ہے۔ اے میرے نوجوان سنیں، پھر اخلاق کیا ہے؟ اخلاق یہ ہے کہ آدمی جھوٹ نہ بولے۔ اخلاق یہ ہے کہ آدمی جھوٹ نہ بولے۔ یہ بھی تو جھوٹی ہے نا بھئی، میرے دل میں کسی کے لیے بغض ہے، کسی کے لیے عناد ہے، کسی کے لیے دشمنی میرے سینے میں بھری ہوئی ہے، اور میں مسکرا کر اس سے گلے مل رہا ہوں، تو یہ جھوٹ ہے، یہ میرے دو چہرے ہیں، یہ دس از کالڈ ہپوکریسی۔ منافقت اسی کو تو کہتے ہیں، میرا دل کچھ اور ہے، زبان کچھ اور ہے، چہرہ کچھ اور بتا رہا ہے۔ نہیں، چہروں کی بشاشت، ہنسی اور چہرے کی مسکراہٹیں اخلاق کا معیار نہیں ہوتی۔ کئی مرتبہ ہوتا ہے کہ کوئی آپ کو مسکرا کر کے بلا کر کے آپ کے پہلو میں، آپ کی پیٹھ پر چھرا پھونک دے، وہ اخلاق نہیں ہوتے، وہ سلوک کا نام دیے۔ اخلاق کے اندر ایک درجہ پایا جاتا ہے کہ آپ کسی سے ملے تو اچھے سے ملے، مگر اصل اخلاق کی پہلی منزل ہے کہ جھوٹ نہ بولے۔ مسلمان جو حضور پاک کے پاس ایک آدمی آیا، صحابی اور آ کر پوچھنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا مومن گناہگار ہو سکتا ہے؟ فرمایا کہ ہاں ہو سکتا ہے، مومن ہو سکتا ہے۔ پھر پوچھا کیا کوئی مومن بخیل، پیسے نہیں خرچ کرنے والا، روک لینے والا، رکھتے ہوئے خرچ نہ کرنے والا بخیل ہو سکتا ہے؟ کنجوس؟ ہاں کبھی کبھی ہو جا سکتا ہے، کبھی کبھی ہو جا سکتا ہے۔ پھر پوچھا یا رسول اللہ کیا مومن جھوٹ بول سکتا ہے؟ فرمایا کہ ہرگز نہیں، ہرگز نہیں، مومن جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ مگر معاف فرمانا، آج ہماری ہر شے کی بنیاد جھوٹ پر ٹکی ہوئی ہے، ہماری بنیاد جھوٹ پر، اس قدر جھوٹ ہم نے عام کر دیا ہے کہ آج اس کو ایک فن سمجھا جا رہا ہے۔ نہیں بھائی، میں تو ایسے ہی بات میں پھرانے کے لیے بول دیا، نہیں میں ایسے ہی بات بنانے کے لیے بول دیا، نہیں، یہ مومن کا کردار تو نہیں ہو سکتا۔ اصل اخلاق مومن جھوٹ نہ بولے، جھوٹ بولنے والا مومن نہیں ہو سکتا۔ اخلاق کی پہلی بنیاد ہے سچائی،
حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے کہا نا ہم اخلاق مطلب مسکرا کر، حضور پاک کی زندگی میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے، جہاد بھی فرمائے، لڑائی بھی کیا، قتال بھی کیا، کسی کے ہاتھ بھی کٹوائے، کسی کو سنسار بھی کروایا، کسی کو قتل بھی کروایا، سب ہوا، مگر زندگی کا ایک لمحہ مجھے بتا دیجئے جس میں مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے سچائی کے خلاف کوئی بات کہی ہو۔ میں جھوٹ بھی، میں یہ ادب کا تقاضا ہے، جب بھی بات آقا کریم کی کرے تو یہ نہ کہے، یہ بھی میں کہہ سکتا تھا کیا کہ نعوذ باللہ حضور نے کبھی جھوٹ نہیں بولا، نہیں، وہ لفظ جھوٹ بھی مصطفیٰ کی طرف نسبت نہیں کرنی چاہیے، یہ کہے کہ مصطفیٰ کریم نے سچائی کے خلاف کبھی کوئی بات نہیں کہی، جو کہا سچ کہا ہے، ہر وقت سچائی کے ساتھ ٹھہرے رہے۔ طائف کا ایک بہت بڑا لیڈر آیا، سردار آیا، بھائی کفر کا ماحول ہے، کفر کا ماحول ہے جس میں مشکلات، پریشانیاں، نہ جانے کیا کیا آ رہی ہے۔ اس موقع پر وہ آیا اور آ کر پوچھنے لگا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اگر کل کے دن اگر آپ کی حکومت بن جائے، اگر آپ کی حکومت بن جائے، آپ حاکم وقت بن جائیں، تو کیا اس حکومت میں ہمارے لیے کوئی حصہ ہوگا؟ بھئی انسان کیا کرتا ہے؟ تخت کے لیے، تاج کے لیے، پوزیشن کے لیے، پوسٹ کے لیے، حکومت کے لیے کیا کیا نہیں کہہ لیتا۔ ایسا جنت میں، ہتھیلی میں جنت دکھا دی جاتی ہے، بھئی آپ ہمیں ووٹ دیجئے، آپ کی گلیاں لندن کی گلیوں سے زیادہ چمکنے لگے گی، آپ کے گھر کے سامنے جو ہے استنبول کے باغات لگا دیے جائیں گے، وہ فلاں کر دیا جائے گا، فلاں کر دیا جائے گا، آپ کے گھر میں 24 گھنٹے نل ہوگا، لائٹ ہوگی، نہ جانے کیا کیا وعدے ہوتے ہیں، وہ بھی تو مسکرا کر۔ میں نے کہا نا مسکرانا اخلاق نہیں ہوتے۔ لیڈر ووٹ لینے سے پہلے آپ کے گھر آتا ہے، کتنا مسکرا کے آتا، پیٹوں میں منڈیاں ڈلتی ہے، پیر پڑنا باقی رہتا ہے، اگر کچھ تھوڑا بولو تو گھر کی جھاڑو بھی دے کر جانے کے لیے تیار ہو جایا کرتے ہیں، یہ حال ہوتا ہے۔ پھر اس کے بعد ایک مرتبہ بن جائیں تو کیا ہوتا ہے؟ پلٹ کر نہیں پوچھتے آپ کو۔ یہ اخلاق نہیں ہے، یہ وہ خود غرضی ہے، خود غرضی کی حد تک ہے۔ تو اندازہ لگائیے کہ ایسا ماحول ہے، کفر کا ماحول ہے، ظلم و ستم کا ماحول ہے، ایسے ماحول میں جبکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر پتھر برسائے جا رہے ہیں، آپ کی راہ میں کاٹیاں بچھائی جا رہی ہے، سخت ترین حالات ہے، سخت ترین حالات، وہ آ کر پوچھنے لگا کہ اگر کل کے دن آپ کی حکومت بن گئی تو کیا ہمیں حصہ ملے گا، کچھ ہمارا حصہ ہوگا؟ ذرا اندازہ لگائیے آقا کریم علیہ السلام نے کیا فرمایا۔ حضور پاک کا جو جواب سنیں گے نا، ہمارے دلوں کو ٹھنڈک پہنچ جائے گی، ہمارے لیے ایک ڈھارس بن جائے گی۔ آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ جس کو حکومت دینا چاہتا ہے وہ اسے حکومت دے کر رہتا ہے، اور اگر کسی کو وہ حکومت نہ دینا چاہے تو ساری دنیا بھی اگر مل جائے تو اس کو حکومت نہیں دے سکتی۔ یہ ہے میرے آقا کریم علیہ السلام کا کردار۔ اخلاق کا پہلی سیڑھی سچائی ہے، سچ بولنا ہے۔ آج ہمارے پاس سچائی کی کوئی اہمیت نہیں ہے، جھوٹ اس قدر ہو گئی ہے کہ صبح اٹھے جھوٹ، شام اٹھے جھوٹ، کاروبار کر رہا ہے جھوٹ، ملازمت ہو رہی ہے جھوٹ، ہر چیز کی بنیاد ہم نے جھوٹ پر رکھی ہوئی ہے، وہ پائیدار کیسے ہوگا؟ وہ اخلاق و کردار۔ اور یاد رکھیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا حدیث پاک میں؟ حضور پاک نے فرمایا چار چیزیں ایسی ہے اگر کسی کے اندر پائی جائے تو پکا منافق ہے، 100% منافق ہے، پکڑ۔ کسی کے اندر ایک خصلت ہے تو میں 25%، 2 ہے 50%، 3 ہے 75% اگر 4 ہے تو پوری کی پوری منافق ہے۔ اس کے بعد حبیب پاک نے کیا فرمایا؟ وَإِن صَلَّى وَصَامَ، اگرچہ کہ وہ نماز پڑھے، اگرچہ کہ وہ روزہ رہے، وَزَعَمَ أَنَّهُ مُسْلِمٌ، اور یہ بھی زعم اور یہ بھی دعویٰ کرے کہ وہ مسلمان ہے، نماز بھی پڑھے، روزہ۔ آج ہمارے پاس جو کرائٹیریا بنا ہے، کیا ہے کرائٹیریا؟ بھئی 5 وقتہ نمازی ہے، بھئی بس مسلمان ہے، پکے مسلمان تھے 5 وقتہ۔ حضور پاک فرما رہے ہیں مسلم شریف کی حدیث پاک، وَإِن صَلَّى وَصَامَ وَزَعَمَ أَنَّهُ مُسْلِمٌ، وہ نمازیں پڑھتا رہے، وہ روزے رکھتا رہے، اور یہ گمان کرے، یہ زعم کرے، یہ یقین رکھے کہ وہ مسلمان ہے، اس کے باوجود وہ منافق ہے۔ ذرا غور کریے وہ ہے کیا چیزیں؟ فرمایا وَإِذَا تَحَدَّثَ كَذِبًا، پہلی بات، پہلی بنیاد میرے آقا کریم علیہ السلام نے فرمائی، جب وہ بات کرے جھوٹ بولے، جب زبان کھولے جھوٹ بولا کرے۔
میرے نوجوانوں، ہم کس راہ پر جا رہے ہیں؟ کس راہ پر جا رہے ہیں؟ ہم کس کو خوش کرنا چاہ رہے ہیں؟ وقتی تھوڑے سے فائدے کے لیے، تھوڑے نقصان سے بچنے کے لیے ہم اللہ کو بھی ناراض کر رہے ہیں۔ اللہ کے ہماری نمازیں، روزے، زکوٰۃ سب ایک جگہ ڈال دیے جائیں گے۔ آقا کریم علیہ السلام واضح طور پر اسی حدیث کے حصے میں فرمایا، اگرچہ وہ نماز پڑھتا رہے، اگرچہ وہ روزے رکھتا رہے اور یہ گمان کرے، یہ سمجھے کہ وہ مسلمان ہے، فرمایا اس کے باوجود وہ منافق ہے۔ پہلا، جب بات کرے جھوٹ بولے، وَإِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ وَإِذَا وَعَدَ تَخَلَّفَ، اور دوسری چیز جب وہ وعدہ کرے وعدہ خلافی کرے، وعدہ کرے وعدہ خلافی کرے۔ یہ بھی ہمارے پاس عام ہے، کسی سے پیسے لیتے ہیں، واپس کرنے کے لیے بھول جائیں، ختم ہو، ڈوب گئے سمجھ جائیں۔ یہ مسلمان کا تو کردار نہیں ہوتا نا۔ ہم نے یہ کب سے دوسروں کے اخلاق و کردار اپنے اندر لا لیے۔ ایک مرتبہ آقا کریم علیہ السلام سے ایک صحابی ملے، ایک یہودی شخص ملا، مل کر کے اس نے کہا کہ آپ ٹھہریے، آپ کی امانت ابھی گھر سے لے کر آتا ہوں۔ مصطفیٰ کریم علیہ السلام راستے پر ٹھہرے رہے، وہ آدمی چلا گیا، بھول گیا وہ جا کر۔ دوسرے دن جب یاد آنے پر وہ راستے سے گزر رہا تھا، جب یاد آیا کہ ارے میں نے تو محمد مصطفیٰ سے وعدہ کیا تھا، اس نے پوچھا کہ آپ یہاں کیوں ٹھہرے ہوئے ہیں؟ آپ نے فرمایا تو نے تو مجھے کہا تھا کہ مجھ سے وعدہ لیا تھا کہ ٹھہرو یہاں پر، ابھی آتا ہوں، تیرے انتظار میں اس مقام پر کل سے ٹھہرا ہوا۔ یہ کردار کہاں گیا؟ یہ صرف یہ قصے کہانیوں کے لیے ہے؟ یہ صرف پڑھ کر کتابوں میں بند کر کے رکھنے کے لیے ہے؟ نہیں میرے عزیز ساتھیوں، اس کو زندگیوں میں اپلائی کرنے کی ضرورت ہے۔ یاد رکھیے کہ اسلام آپ کی نمازوں سے نہیں پھیلتا، آپ کے روزے، نماز یا مسجدوں کے بھرنے سے نہیں پھیلے گا۔ اسلام پھیلے گا تو آپ کے اخلاق و کردار سے پھیلنے لگے گا۔ آج جس چیز کا فقدان ہے وہ فقدان ہمارے کردار کی کمی کی وجہ سے ہے۔ کیا بات ہے کہ مسلمان مسجد کے اندر بیٹھتا ہے تو اس کو یہ ہے کہ مسجد میں بیٹھ کر جھوٹ نہیں بولنا چاہیے، مسجد کے میں بیٹھ کر وہ گالی نہیں دیتا، مسجد کے باہر نکلتے ٹوپی اتار کر گالی دیا کرتا ہے۔ یہ تصور کیوں آ گیا ہمارے اندر کہ وہ مسجد میں مسلمان ہے، مسجد سے نکلے گا تو کیا مسلمانی چلی جائے گی اس کی، یا وہ نعوذ باللہ کافر بن جائے گا مسجد کے باہر کہ جو چاہے کرنے لگ جائے، جھوٹ بولنے لگ جائے، گالی گلوچ کرنے لگ جائے، کسی کا مال ڈبانے والا بن جائے۔ یہ مسلمان کا کردار نہیں ہے، ہم نے کسی اور سے اپنا انداز اختیار کر لیا ہے، یہ مسلمانی نہیں ہے۔ ہم جس کو مسلمانی سمجھ رہے ہیں حقیقت میں وہ مسلمانی شے ہی کچھ اور چیز کا نام ہے۔ فرمایا جب وہ وعدہ کرے وعدہ خلافی کرے۔ پیسے کتنا آج پریشان ہے لوگ، کتنے لوگوں کے پیسے لے کر کے ڈبائے جا رہے ہیں انویسٹمنٹ کے نام پر، نہ جانے کیا کیا ناموں پر پیسے لینا، ڈبانا، بھاگ جانا۔ ہم کس کے اور حقیقت بتاؤں میں نے پچھلے 10-15 سال کا میں نے اس پر ریسرچ کیا، میں نے دیکھا ہے کہ 15 سال کے دوران لوٹنے والے بھی مسلمان ہیں، لوٹے جانے والے بھی مسلمان ہیں۔ مسلم قوم مسلمانوں کے ہاتھوں لوٹی جا رہی ہے مالی معاملات میں۔ کیوں لوٹی جا رہی ہے؟ پیسوں کی حرص اور لالچ آ گیا ہے ہمارے اندر، کچھ کام نہیں کرنا ہے، بھائی ایک 10 لاکھ روپے دے دو، بیٹھ جاؤ، گھر بیٹھے آپ کو ہم 10,000 دے دیں گے۔ کون سے 10,000 ہے وہ؟ کہاں سے آ رہے ہیں؟ حلال ہے حرام ہے؟ کیا آپ نے کبھی غور کیا ہے کہ کون سا ایسا کاروبار ہے کہ 10 لاکھ روپے لگاؤ تو مہینہ 10,000 روپے آپ کے گھر آئیں گے؟ کہاں جا رہے ہیں؟ ہمیں لالچ، حرص، ہوس، حلال و حرام کی تمیز کا ختم ہو جانا ہمیں لے ڈوب رہی ہے۔ کبھی معلوم بھی کیا آپ جا کر کے فکس اماؤنٹ کر کے لینا یہ ناجائز و حرام ہے، یہ سود ہے۔ آپ اگر فکس کر کے حلال کاروبار میں کپڑے کا کاروبار ہوگا، سلیپنگ پارٹنر نے بھائی میرے پاس پیسوں کی ضرورت ہے، آپ 10 لاکھ روپے لگا دیجئے، آپ کو گھر بیٹھے میں 50,000 روپے مہینہ دے دوں گا، یہ فکس کر کے لینا یہ حرام ہے۔ اب تک کیے ہیں تو وہ واپس کریں، توبہ کریں اور آئندہ نہ کرنے کا عہد اور ایمان توبہ کریں۔ ہمیں پتہ ہی نہیں ہے نا، ہم نے کوئی کاروبار کے بارے میں پتہ ہی نہیں ہے۔ اسلامی شریعت مضاربت کہتے ہیں اس کو، مضاربت کے کیا رولز ہے اسلام میں، کیا قوانین ہے، کیا قواعد ہے، ہمیں نہیں پتا ہے۔ وہ 2 مہینے دے گا، 4 مہینے دے گا، 5ویں مہینے کے بعد آپ کے پورے 10 لاکھ روپے ڈوب جائیں گے، کہے گا ہو بھی ڈوب گئے۔ اور آپ کو بتاؤں میں ہندوستانی قانون کے مطابق اگر کوئی خلاص ہو جائے، اگر بالکل ہی وہ ایمٹی ہو جائے، جا کر عدالت میں کہہ دے بھائی میرے پاس پیسہ نہیں ہے، میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے، پراپرٹی ہے نہ کچھ ہے، عدالت کہے گی کہ جو دے سکتا ہے دے، نہیں تو 3 مہینے کی جیل لکھ کر ختم، فرار ہو گئی بات، خلاص، آپ کے پیسے پورے چلے گئے۔
آپ نے لالچ میں آ کر, گھر بیٹھے آرام طلبی میں آ کر آپ نے پیسے انویسٹمنٹ کے نام پر لگائے, پورے پیسے آپ کے اندر ہو جاتے ہیں. محنت کیا کریں, محنت کیا کریں. اسلام کہتا ہے الکاسب حبیب اللہ, کمانے والا اللہ کا دوست اور اللہ کا محبوب ہوتا ہے. محنت کیا کریں. تو تیسری چیز حبیب پاک نے فرمایا وَإِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ, جب وہ وعدہ کرے تو وعدے کی خلاف کرے. جب امانت رکھی جائے امانت میں خیانت کرے, بات کرے جھوٹ بولے. دوسری چیز فرمایا وعدہ کرے وعدہ خلافی کرے, امانت رکھی جائے تو امانت میں خیانت کرے. اور چوتھی چیز بڑی ڈینجر ہے جس میں آج ہماری قوم پڑی ہوئی ہے, وَإِذَا خَاصَمَ فَاجَرَ, فرمایا کہ جب ایک دوسرے میں لڑائی جھگڑے ہو جائے تو گالی گلوچ بکنے لگے. جب لڑائی ہو جائے نا دو میں تو گالی گلوچ زبان سے نکالے تو سمجھ جاؤ یہ منافق ہے. اگر کسی کے اندر چاروں علامتیں ہیں تو پکا 100% منافق ہے. کسی میں ایک ہے 25% منافق, دو ہے 50%, تین ہے 75, چار ہے تو پورا پکا منافق کہلائے گا. اور یہ میں آپ نہیں کہہ رہے ہیں, یہ مصطفیٰ کریم علیہ السلام فرما رہے ہیں. اور وہ آقا کریم علیہ السلام جو منافق عبداللہ بن ابی مر جائے تو ان کے جنازے پر جا کر جنازہ پڑھے, اپنی کمبلی اتار کر کے جس کو دے, وہ مصطفیٰ کریم علیہ السلام فرما رہے ہیں اگر کوئی نماز بھی پڑھے روزہ بھی رکھے, اگر وہ گمان کرے کہ وہ مسلمان ہے اس کے باوجود یہ چار چیزیں اس کے اندر پائی جائے تو پکا منافق ہے. ذرا ٹٹولیں اپنی زندگیوں کو, ٹٹولیں. اپنی اولاد کو آپ سکھائیں گے جھوٹ بولنا, مگر وہ ماں باپ زندگی پر ترس جائیں گے کہ ان کا بیٹا ان کے ساتھ سچ بولے. نہیں بولتا سچ. وہ آپ کو بولے گا کہ میں جا رہا ہوں کالج کو, جا کر کوئی پارک میں بیٹھے گا, کوئی تھیٹر میں دن گزارے گا, کوئی مال میں دن گزار کر آئے گا. آپ پوچھیں گے کہیں گا کالج کو گیا تھا. کیوں؟ آپ نے بچپنے میں اس کو جھوٹ بولنا سکھایا ہے. بھئی آپ کی بنیاد ایسی پڑے, آپ بچے کو بتا دیں بیٹا کچھ ہو جائے جھوٹ نہ بولنے پائے, چاہے وقتی طور پر کوئی نقصان ہو جائے, جھوٹ سے بچوں کو بچائیں. ہم اس کو معمولی چیز سمجھتے ہیں. ایک مرتبہ حضور پاک کے پاس ایک آدمی آیا, بڑی اہم چیز ہے, اہم بات بتا رہا ہوں میں. حضور پاک کے پاس ایک صحابی آئے اور آ کر کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے اندر 4 گناہ ہیں, 4 برائیاں ہیں, اگر آپ بتائیں تو اس کے بعد میں جو ہے ایمان لاؤں گا. بولے کیا ہے؟ بولے سب سے پہلی چیز میں چوری کرتا ہوں, دوسری چیز فرمایا میں دوسروں کا مال ڈباتا, شراب پیتا ہوں, دوسری چیز, تیسری چیز کہا کہ میں عورتوں کے پاس جاتا ہوں, اور چوتھی چیز میں جھوٹ بولتا ہوں. میرے اندر یہ 4 برائیاں ہیں یا رسول اللہ, میں یہ چھوڑ نہیں پا رہا ہوں, یہ مجھ سے چھوٹ نہیں رہی ہے. اس کو رکھتے ہوئے اگر میں اسلام لا سکوں تو میرے لیے کوئی راستہ ہے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ 4 چیزیں. کیا؟ شراب پیتا ہے, زنا کرتا ہے, چوری کرتا ہے, جھوٹ بولتا ہے. 4 چیزیں ہیں. اگر آپ ہوتے اس مقام پر تو آپ ذرا سوچئے آپ اس کو کیا آپشن دیتے. حضور پاک نے پوچھا ان 4 میں سے کوئی ایک چیز تم چھوڑ سکتے ہو؟ تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ ایک چیز چھوڑ سکتا ہوں. 4 نہیں چھوٹ سکتے, ایک چھوٹ سکتی ہے. ذرا آپ اپنے آپ کو ذرا ذہن و گمان میں لائیں. اگر کہیں آپ پیر و مرشد کے سامنے ہو, کوئی اپنے بڑوں کے سامنے ہو, آپ یہ 4 گناہ گنا رہے ہیں, زنا کر رہا ہوں, چوری کر رہا ہوں, ٹھیک ہے, یہ سارے معاملات آپ کہہ رہے ہیں, اس کے باوجود آپ کیا سوچیں گے؟ شراب پینا یہ بڑے بڑے ام الخبائث ہے. آپ سوچیں گے کہ بھئی کون سی چیز سے پہلے بولا ہوگا. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب 4 کاموں میں ایک کام کر لو کہ جھوٹ بولنا چھوڑ دو. جھوٹ بولنا, شراب کنٹینیو, زنا اوکے, چوری کنٹینیو, کیا کرو؟ جھوٹ مت بولو. وعدہ, ہم نے کہا کہ وعدہ ہمارے طرح تو وعدے نہیں تھے نا. وہ کون جیتا ہے تیرے زلف کے سر ہونے تک, ہمارا وعدہ تو صبح ہوتا ہے 1 گھنٹے کے بعد ٹوٹ جاتا. فجر میں اللہ سے وعدہ کرتے, توبہ کرتے, ظہر تک ٹوٹ جاتی وہ وعدہ ہمارا. ظہر میں ہوا تو وعدہ اثر تک گئے, اثر کا مغرب میں گئے, مغرب کا عشاء سے پہلے پہلے ختم. ہمارے وعدے تو ایسے ہوتے ہیں, مگر وہ وعدے کے پکے تھے. انہوں نے کہا یا رسول اللہ ایک وعدہ, جھوٹ نہیں بولنے کا. عہد کرے چلے گئے. اب جب شراب کی بوتل کو ہاتھ لگایا, گلاس لی ہاتھ میں, پینے کے قریب گئے, سوچنے لگے کہ اگر میں شراب پیوں گا, یہ شراب پی کر مسجد نبوی جاؤں گا, کوئی صحابی پوچھے گا کہ تیرے پاس سے شراب کی بو آ رہی ہے, کیا تو نے شراب پیا ہے؟ تو میں اگر کہوں کہ نہیں پیا تو جھوٹ ہوگا. میں نے تو میرے کریم سے وعدہ کیا ہے کہ جھوٹ نہیں بولوں گا. قربان جائیے, اس ابھی ایمان لائے ہیں,
ان کا اپنے مصطفیٰ کریم سے تعلق دیکھیے، ایک وعدہ، ہمارے کتنے وعدے ہیں جو ہم توڑتے ہیں، ذرا غور کریے معزز سامعین کرام. کہا کہ بھئی شراب پیے تو جھوٹ بولنا پڑے گا کہ نہیں پیا، اگر پیا بولوں گا تو لوگوں میں جگہسائی ہوگی، اٹھائی ہوئی شراب کی گلاس نیچے رکھ دیا. چوری کے لیے گئے، پوچھا کہ بھئی اگر کوئی پکڑ لے پوچھ لے، حضور پاک خود پوچھ لے کیا چوری کی ہے، کیا ہے تو نہیں کہہ سکتا، اور اگر کر نہیں کرا یہ بھی نہیں بول سکتا جھوٹ نہ بولنے کا وعدہ کیا ہوں. خاتون کے قریب سے گزرنے لگے، خاتون نے پوچھا کہ کیا بات ہے، آج میری طرف پلٹ کر کے بھی نہیں دیکھتا، پہلے تو میرا عاشق ہوا پھرتا تھا، میرے پیچھے پیچھے آیا کرتا تھا، میں جدھر جاتی گلیوں میں میرے پیچھے پیچھے میرے گھر تک آیا کرتا تھا، آج کیا بات ہے کہ تو میری طرف پلٹ کر نہیں دیکھ رہا ہے، کیا تو اسلام لا چکا ہے؟ اب یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ میں اسلام نہیں لایا، جھوٹ ہوگا. اگر لایا کہوں گا تو وہ کہے گی کہ مسلمانی کا دعویٰ بھی ہے اور فحش عورتوں کے پاس جانا بھی ہے. یہ گوارا نہیں ہوا، انہوں نے عورت کے پیچھے جانا بھی چھوڑ دیا، شراب کی اٹھائی ہوئی گلاس بھی پھینک ڈالی، چوری کے لیے بڑے ہوئے ہاتھ بھی پلٹا لیے، آ کر مصطفیٰ کریم کے ہاتھ پر بیعت کرتے ہوئے کہنے لگے یا رسول اللہ آج سے ہر گناہ سے توبہ کرتا ہوں، آپ نے ایک جھوٹ کیا چھڑا دیا مجھ سے زنا بھی چھوٹ گیا، مجھ سے چوری بھی چھوٹ گئی، مجھ سے شراب نوشی بھی چھوٹ گئی، اور وہ صحابی رسول بن کر رضی اللہ عنہم وارضاہم کی جنت فہرست میں شامل ہو گئے. معزز سامعین کرام، یہ ہے اخلاق. اخلاق کی پہلی سیڑھی جھوٹ سے بچنا ہے. آج ضرورت اس چیز کی ہے، مسکرا کے مل لینا کمال نہیں ہے، گلے لگ جا رہے ہیں، مسکرا لے رہے ہیں، میٹھی میٹھی باتیں، وہ پیار بھری باتیں جھک جھک کے مل لینا، یہ اخلاق نہیں ہے، یہ سلوک ہے. اخلاق کسی کو دھوکہ نہیں دینا، یہ اخلاق ہے. کسی کے ساتھ جھوٹ نہیں بولنا، یہ اخلاق ہے. کسی کے لیے گالی گلوچ زبان سے نہ نکالنا، یہ اپنے اخلاق کو تو سنوارے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شہزادی حضرت بی بی زینب رضی اللہ عنہا حاملہ ہے، مکے سے مدینہ پاک کے لیے تشریف لا رہی ہیں. کفار مکہ نے ایک جنے اس پر ظلم و ستم کرتے ہوئے آپ کو اونٹ پر سے گرا دیا، آپ پیٹ کی بل گر پڑی، آپ کا حمل ضائع ہو گیا، بچہ فوت ہو گیا، مسکریج ہو گیا. اس کے باوجود جب وہ مصطفیٰ کریم کی بارگاہ میں آئے، آقا کریم علیہ السلام نے انہیں معاف کرا. طاقت ہے، قوت ہے، چاہے تو بدلہ لے سکتے ہیں، مگر میرے کریم آقا نے بتایا اخلاق کیا ہوتے ہیں. طاقت رکھتے ہوئے، پاور رکھتے ہوئے کسی کو معاف کرنا حقیقتاً یہ اخلاق ہے، یہ اخلاق ہے. ارے حضور پاک کے چچا حضرت امیر حمزہ رضی اللہ عنہ، ان کا قتل کیا گیا، ان کے ہاتھ پیر کاٹے گئے، ان کی ناک کاٹی گئی، ان کی آنکھوں میں برچے مار کر آنکھیں پھوڑ دی گئی، زبان کاٹ دی گئی، ہونٹ الگ الگ کر دیے گئے، اعضائے جسم الگ الگ کاٹ دیے گئے. اور آپ کو بتاؤں کاٹنے کے بعد اس کو سوئی میں پرویا گیا، مالا بنا کر گلے میں پہنا گیا. ابو سفیان کی بیوی ہند جو ابھی ایمان نہیں لائی تھی، انہوں نے گلے میں پہنا تھا، مگر جب وہی ایمان لا کر کے آقا کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوتی ہے، ذرا غور کرے، حضور پاک کے محبوب ترین چچا ہے امیر حمزہ، جن پر جان نچھاور فرمایا کرتے، جنہوں نے ایمان لایا صرف مصطفیٰ کریم کے لیے. وہ خاتون سامنے آتی ہے، وہ وحشی جنہوں نے قتل کیا ہے وہ سامنے آتے ہیں. مصطفیٰ کریم علیہ السلام ان سے پوچھتے ہیں اے وحشی بتاؤ میرے چچا کو تم نے کیسے قتل کیا. وہ بیان کرتے جاتے ہیں. آقا کریم علیہ السلام کی آنکھوں سے زار و خطار آنسو رواں ہو رہے ہیں، آنکھوں سے آنسو جاری ہے، روئے جا رہے ہیں سنتے ہوئے، ہچکیاں بن گئی. اس کے بعد آپ نے فرمایا وحشی جاؤ، میں نے تمہیں معاف کر دیا، میں نے تمہیں معاف کر دیا. ظلم و ستم کیا ہے، قتل و غارت گری کی ہے، بربریت کا مظاہرہ کیا ہے، طاقت ہے، پاور ہے، سب کچھ ہے ہاتھ میں، تب معاف کرنا یہ اخلاق کی بلندی کی علامت ہے. آج ضرورت اس چیز کی ہے، اللہ نے طاقت دی ہے، اخلاق کا مظاہرہ کریں. ہمارے پاس تھوڑا پیسہ آ جاتا ہے، ہم تو غریب رشتہ دار کو پلٹ کر نہیں پوچھتے، گرا کر ہنا کر دیکھا کرتے ہیں. اور ہمارے نوجوان، آخری بات کہوں، ہمارے نوجوان جتنے آج سوشل میڈیا پر ایکٹیو ہے، چاہے کسی بھی ذریعے سے، ٹک ٹاک کے ذریعے سے ہو یا فیس بک ہو، انسٹاگرام وغیرہ وغیرہ ہو، کبھی یاد رکھیں اپنے اخلاق و کردار کا مظاہرہ گندگی کے ذریعے سے نہ کیا کریں. اہم نصیحت کے طور پر کر رہا ہوں، اگر کوئی برا کہہ رہا ہے کہنے دو، اگر کوئی نیگیٹو آپ کے بارے میں، اسلام کے بارے میں کمنٹ کر رہا ہے، آپ اپنے اخلاق دکھاؤ نا، وہ اس کے اخلاق ہے، آپ کے اخلاق و کردار آپ دکھائیے.
ارے حضور پاک کو قتل کرنے کے لیے آئے، حضور ان کو معاف فرما دے. چچا کو قتل کرے، حضور اس کو، یہی تو کردار ہے، یہی تو اخلاق کا نمونہ بننا ہو. آپ جواب دیں، انداز اپنا ہو، کردار اپنا ہو، اخلاق اپنے ہو، اخلاق سے زیادہ نہ دیں. اخلاق سے ہم تو ایسا ہو گیا ہے، غیر تو غیر چھوڑیں، ہمارے اپنے اندر اگر علماء سے کوئی اختلاف ہو جائے، نہ جانے ہمارے نوجوان کیا کیا نہیں لکھ دے رہے ہیں سوشل میڈیا پر، ڈال دے رہے ہیں، کاٹ ماٹ ڈال دیے، ڈال کر کے کسی عالم کی فوٹو چڑھا دیے، اس کو کاٹ ماٹ ڈال دیے. کوئی سادات کرام ہے، کوئی بزرگ ہے، کوئی مشائخ ہے، کاٹ ماٹ ڈال دیے. بھئی آپ کے کاٹ ماٹ ڈالنے سے نہ ان کا علم ختم ہونے والا ہے، نہ ان کی نسبت ختم ہونے والی ہے، نہ وہ ہے سو ان کی سیادت ختم ہونے والی ہے. آپ اپنا اخلاق و کردار کہاں پر بتا رہے ہیں ذرا دیکھ لیجئے. آپ اکیلے نہیں ہیں وہاں پر، آپ کو ساری دنیا دیکھ رہی ہے. آپ نے اپنے اخلاق کا، کوئی گالی دے رہا ہے، آپ گالی سے بات کرنا کیا ضروری ہے؟ بھئی آپ سے کسی کا اختلاف ہے، اختلاف کریں، اختلاف کریں، اختلاف کرنا اچھی چیز ہے، مگر اختلاف اخلاق کے دائرے میں رہ کر کریں، اس میں اپنی زبان. بھئی آپ کیوں اپنے اخلاق خراب کر رہے ہیں؟ آپ کیوں اپنی تربیت کا اظہار دوسروں کے سامنے کر رہے ہیں؟ میری کردار ایسا ہے، میری تربیت ایسی ہے، ماں باپ پر کیوں انگلیاں اٹھوانے کا کسی کو موقع دے رہے ہیں؟ تو بہرحال معزز سامعین کرام، اخلاق حسنہ کی پہلی منزل سچائی ہے، وہ مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے ہمیں عطا فرمایا ہے. ہمیں چاہیے کہ صرف مسکرا کر مل لینا کافی نہیں ہے، جھک کے ملنا کافی نہیں ہے، بلکہ اپنے اندر کے اخلاق کو درست کرنا اور اپنے اخلاق کو اچھا کرنا، یہ حقیقت میں ضروری ہے. اللہ پاک سے دعا ہے کہ باری تعالیٰ جو کچھ کہا اور سنا گیا اس کو قبول فرما. کہنے اور سننے والوں کی حد تک ہے نہیں، یہ آپ کی اپنی شناخت، اپنی نیشنلٹی اور اپنی پہچان کو ثابت کرنے کا ایک ذریعہ ہے. غالباً میں سمجھتا ہوں کہ 24 جولائی سے پہلے آپ اپنا فارم DLO سے لے کر کے اس کو فل کر کے آپ سبمٹ کریں. کیونکہ دیکھیے، جب دشمن آپ کے خلاف نئی سازشیں لے کر آتا ہے تو اس کو اس کی سازشوں کے ذریعے سے ہی اس کا جواب دینا پڑے گا. عقل مندی کا مظاہرہ کریں، میرے کرنے سے کیا ہوگا، نہیں کرنے سے کیا ہوگا. آپ ایسی نادانی کے باتیں نہ کریں، نادانی کے کام نہ کریں. جو چیز ضروری ہے دنیاوی اعتبار سے وہ تمام چیزوں کو فل کریں. اگر کوئی فارم کسی کا پاس DLO نہیں آتا ہے، اس کی جو ویب سائٹ ہے آن لائن جا کر کے، یا پھر اس کا اپلیکیشن ہے ECI نیٹ کا، اس پہ جا کر کے اپنی ڈیٹیلز، اپنا امیوریشن فارم فل کریں، لے آ کر DLO کے پاس دیں. یہ آپ کی ملی ضروری ذمہ داری بھی ہے، سماجی ذمہ داری بھی ہے، مذہبی ذمہ داری بھی ہے. بھئی آپ کی اگر شناخت میری ہندوستانیت، میری نیشنلٹی قائم ہے، اس کے بعد میں ہر کام کر سکوں گا آزادی کے ساتھ. اگر میں مشکوک ہو جاؤں تو نہ میں نماز کے لیے میں کو اطمینان ملے گا، نہ دین کے کوئی کام کے لیے. تو لہذا اپنے آپ کو مسلمان فریض ہوتا ہے اپنا، اپنے گھر والوں کا اور دوسروں کے لیے اگر آپ ضرورت کا سامان بن سکتے ہیں تو ضرور اس سے استفادہ فرمائیں. السلام علیکم.